بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ المؤمن۔ حامیم حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کا شہروں ملکوں میں دندناتے پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد بہت سی دوسری جماعتوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ساتھ بحثیں اور جھگڑے کر کے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جنہوں نے کفر کیا اور وہ جہنمی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے۔ اور جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں جنت میں داخل فرما، تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور بچا دے ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برے نتائج سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر غصہ کرتے ہو جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرنے لگتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب تمہیں تنہا و یکتا اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے، اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، لیکن سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ پس اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ وہ دن جب کہ سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد و قہار کی۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر جان کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے
اور لوگ چپ چاپ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں۔ واللہ يقضي بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاک فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح آیات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون و حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا جادوگر جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ مگر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کے آئے تو کافروں نے کہا ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو، اور ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال ناکام ہی گئی۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یہ ملک میں فساد برپا کرے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے
ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور پرلے درجے کا جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد۔ جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و پکار کا دن نہ آ جائے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جب تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے تھے، مگر تم
ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت ناراضگی والا ہے۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں دروازوں تک پہنچ سکوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسى وانی لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آسمانوں کے دروازوں تک اور موسیٰ کے الہ کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے پر ہی تھی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو محض ساز و سامان ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تم مجھے اس بات کی طرف پکارتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں
اس زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار۔ نہیں، حق یہ ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ جہنم کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور پھر جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، اب کیا تم آگ کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے کسی دن تو عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح تعلیمات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ ان
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور پر استغفار کرتے رہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پاس آئی ہوئی کسی سند و حجت کے بغیر اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کے بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا برابر ہو جائیں، اور ایماندار اور اچھے کام کرنے والے بدکار لوگوں کے برابر ہو جائیں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ غرور و تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔
وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذلكم اللہ ربكم خالق كل شيء لا الہ الا هو فأنا تؤفكون۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور کیا اچھی صورت بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار بن جاؤں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم عقل کرنے لگو۔ هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے
بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ؟ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، وہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین پر ناحق خوشیاں مناتے تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم کو ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ بس آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم آپ کے سامنے ہی ان کو عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر تو انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت باطل والے خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں
تاکہ ان میں سے کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ جہاں جانے کے لیے تمہارا دل چاہے وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اسی علم پر نازا رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے چکر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں پر برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خسارے میں پڑ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔